میں تے اسلام دا او زمانہ بھی یاد کرنا وا جدوں احد دے میدان دے اندر 70 بندے شہید ہو گئے، جدے اندر سرکار دے چچا جان حضرت امیر حمزہ بھی نے اور مصعب بن عمیر بھی نے، لیکن کفن واسطے کپڑا کوئی نہیں، کفن واسطے کپڑا کوئی نہیں، کفن واسطے کپڑا کوئی نہیں۔ حضرت صفیہ میرے آقا کریم دی پھپھی جان اور امیر حمزہ دی سسٹر تے ہمشیرہ دو کفن دیاں چادراں لے کے آئیاں تے سرکار دو عالم نے فرمایا کفن دیاں چادراں دو نے، ایک کفن دی چادر مصعب بن عمیر کو دی جائے، ایک کفن کی چادر میرے چچا امیر حمزہ کو دی جائے۔ میں آپ حضرات کو کیا بتاؤں مصعب بن عمیر کون تھا؟ اے عثمان دا بیٹا سی جڑا صبح دے ٹائم کپڑے ہور پاندا سی، شام دے ٹائم لباس ہور پاندا سی، ادھے گرمیاں تے سردیاں دے علیحدہ علیحدہ سوٹ، اے خوشبو لا کے جدوں مکے دیاں گلیاں چاندا سی تے صحابہ کہندے نے گلیاں خوشبو نال مہکدار ہو جانیاں سن۔ پھر ایک ٹائم آیا اے نازاں تے نخریاں پلن والا جوان، ریشم تے کم خواب تے بستریاں تے کروٹ بدلن والا جوان، طرح طرح دے لباس بدلن والا جوان، طرح طرح دیاں خوشبو لا کے مکے دیاں گلیاں آن والا جوان، ایدی نظر میرے نبی دے چہرے تے پہ گئی، اور توں اجے میڈا ماہی نہیں تکیا، جنوں ایستے قوم بول دی نے میں کدھر جاواں، توں اجے مینڈا ماہی نہیں تکیا، جنوں ویکھ کے چن شرما وے، ادھی راتی اے دن چڑھیا وے، جے سونا رخ تو نقاب ہٹا وے، او توبہ توبہ اڑا حسن مہیدہ جدی جھال چلی نہ جا۔ میرے نبی دی زلف دا قیدی ہو گیا، ماں نو پتا چلیا انہیں چنڈ کڑ کے ماری، اسا کیا چھوڑنا ہی نہیں ہے، چھوڑنا کلمہ۔ مصعب بن عمیر کہندا اماں میں رب دی دتی جان دے سکنا وا، محمد دا دتا ایمان نہ دے سکنا۔ ایک چان ماری، دوئی ماری، ماں نے دھمکی دیتی، ماں کہ اے جڑے میں کپڑے بدلوانی ہیں نا سویرے اور شامی اور میں لوا لیساں، اے خشموں والا کہ جڑا چڑا ہو کے مکے دیاں گلیاں جانا ہے، اے میں ساریاں الماری نے اندر بند کر دیاں گا۔ مصعب کہندا ہن تیریاں خشموں دی لوڑ کوئی نہیں۔ آئے 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 او گل بجھنا یارا، او تیریاں خشموں دی لوڑ کوئی نہیں، تیرے کپڑیاں دی لوڑ کوئی نہیں، اگر تو سارے ہی میرے کو کھولویں تے محمد نے جڑی کملی عطا کر دیتی ہے وہی کافی۔ ماں اتنی ڈاڑی ناراض ہوئی مصعب بن عمیر دی، انہیں سوشل بائیکاٹ کر دیا مصعب بن عمیر سے، اور او ٹائم ہی آیا مصعب حبشہ دی طرف ہجرت کر کے چلا گیا۔ اتنا اوکھا ویلا آیا جدوں حالات چنگے ہوئے مصعب بن عمیر واپس آیا تے جیڑی جسم تے چادر سی او جگہ جگہ تو پھٹی ہوئی سی، پیون لگے ہوئے۔ میرے نبی پاک نے ویکھیا سرکار دیاں پلکاں تے آنسواں دا سیلاب آ گیا۔ آپ نے فرمایا اے وہی مصعب ہے جڑا صبح ہور کپڑے پاندا سی، شامی ہور کپڑے پاندا سی، اے تے نازاں نخریاں چ بلن والا، اے تے طرح طرح دیاں خشبواں لان والا۔ پھر وہی مصعب بن عمیر احد کے میدان میں شہید ہو گیا۔ او کلیجہ کم جائے گا اگر تواڈے سینے دے اندر پتھر دا ٹکڑا نہیں ہے، دل دا لوتھڑا ہے تے کلیجہ لرز جائے گا، کفن دا کپڑا بھی کوئی نہیں۔ دو چادریں آئیں، حضرت صفیہ لائی، یہ حضور کی پھپھی ہے، دو پہیاں سرکار نے سامنے ہو، ایک ادھر پہی ہے، وڈی چادر حضور نے فرمایا مصعب کو دے دی جائے، تے جڑی چھوٹی ہے وہ میرے چاچے حمزہ نو دے دیتی جائے۔ صحابہ کہندن ساڑیاں چیخاں نکل گئیاں، اسی سرکار دے چاچے تے جدو کفن پائیے پیرا والے پاسے پائیے سر کھل جائے،
سر والے پاسے پائیے پیر کھل جاون میرے نبی تک دے جاون نالے روندے جاون آپ نے فرمایا میرے چاچے دے پیراں والے پاسے تے کاس رکھ دیتی جائے اور سر والے پاسے دے کفن رکھ دیتا جائے اور جب اسلام میں کفن کے کپڑے پورے نہیں تھے اسلام اس وقت بھی ذلت میں نہیں تھا عزت میں تھا عروج میں تھا وہ زمانہ بھی تاریخ مجھے یاد دلاتی ہے حضرت ابو بکر عمر حضور کے دروازے کے سامنے آئے تے میرے نبی پاک جو ہی باہر نکلے چہرے تے اداسی دے آثار ویکے اور بڑی وڈی میں گل کرن لگا چہرے تے اداسی دے آثار ویکے آپ نے فرمایا کہ گل ہے کیوں آئے ہو میرے نوکرو صحابہ کہندے نے یا نبی اللہ بڑی ڈاڑی بھوک لگ گئی ہے گھر بہن نہیں ہویا اساں کہا چلو سونے دا دیدار کر کے تے اپنی بھوک مٹا لئیے اسی تو اڈا مکھ ویکھن آئے ہاں کیونکہ رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے یہی میرے پیش نظر رہے یہی رات دن میں پڑھا کروں وہ جملہ سن میرا بخیلہ بندیاں نال گل نہیں سخیاں نال گل نہیں آپ نے فرمایا ابو بکر و عمر جس چیز نے تمہیں نکالا ہے محمد کو بھی نکالا کئیاں دنہ تو میرے چلے بچ اگ نہیں بلی آؤ چلنے آؤ چلنے آؤ حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے کے آگے سے گزرے اوے میں ابو ایوب تیری قسمت تے قربان جاواں صحابہ کہنے سرکار جدوں گلی نے اندر آندے سن سانو پوچھنا نہیں سی پیندا خوشبو دس دیندی سی مدینے والا آ گیا ہے سرکار جو ہی آئے ابو ایوب نے فٹ دروازہ کھولے آؤ مدینے والے ہو آؤ نہ میں تواڈی دعوت کرنا چاہنا جے سونا میرے ویڑے آویں تے میں صدقے ہو جاواں اے پلکاں نال بہاریاں دیواں تے من دی سیج وچاؤ دوڑ دے بیوی کھول گئے بکری ذبح کی تھی گوشت بنا کے ہانڈی پایا اور بیوی نو آکیا او نصیب جاگ گئے نہیں مدینے والا ساڑھے گھر سرکار آئے ابو بکر آئے عمر آئے ہی کھان پین دی جلدی جلدی چیزاں تیار کر حضرت ابو ایوب انصاری نے گوشت دے ٹکڑے کر کے بیوی دے حوالے کیتے تے سرکار دے سامنے آ کے بیٹھے اے ادھر تک کو میرے نبی پاک نو تکیہ دیتا لیکن چہرے تے اداسی دے آثارن ابو ایوب نو پتہ چل گیا روٹی لیٹے اللہ دے نبی نو بڑی سخت بھوک لگی دوڑ دے گئے اپنے باغ سے کھجوروں کا خوشہ لے کے آئے دسترخوان پہ رکھ کے عرض کیا یا رسول اللہ روٹی چجے دے رہے تسی اتنی دیر ایک کھجوراں دو چار کھا لو سرکار دو عالم نے کھجوراں کھا دیاں بڑی دیر بعد کھانا پک کے آیا میرے نبی نے دجی لائی کپڑا لایا ایک طرف جو کی روٹیاں ہیں ایک طرف بکری کی دو چار بھنی ہوئی بوٹیاں ہیں میرے نبی پاک نے دو چار بوٹیاں اٹھائیاں اور انہوں رکھیا آپ نے روٹی دے صحابہ کہندے نے اساں سمجھیا سرکار اپنا حصہ وکھرا کرنا چاہنے چونکہ بڑی سخت سرکار نو بھوک لگی ہے گرامی قدر احباب لیکن صحابہ کہنے نے ساڑیاں چیخاں نکل گئیاں آپ نے فرمایا ابو بکر اے دو چار بوٹیاں اے روٹی میرے گھر لے جاؤ آج کئی دن ہو گئے فاطمہ پکی کل جہاں مل کے اور جو کی روٹی غذا اس شکم کی کنات پہ لا سارا مجمع نہیں بولے گا تو میں آگے نہیں پڑھوں گا مصطفیٰ جان رحم مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں کیا بات کی ہے شاعر نے مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں
دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. آج کہتے ہیں اسلحہ کم ہے، میزائل نہیں ہیں. مولانا صاحب حالات بڑے خراب ہیں، ہم کیسے ان کے مقابلے میں لڑیں؟ میں نے کہا وہ وقت بھی یاد کریں جب حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں ابو عبیدہ بن جراح گئے تھے، خالد بن ولید معزول تھا، اور جو بندے اسلام کی طرف سے گئے تھے ان کی تعداد 30,000 تھی، اور ہرقل کی جو فوج تھی اس کی تعداد 5,60,000 تھی. 5 لاکھ پیچھے 60,000 پیڑے وچ جدوں جاسوس بھیجے ابو عبیدہ بن جراح نے، انہاں دسیا جناب 60,000 بندے کھلتے نے میدان وچ تے 5 لاکھ پیچھے انتظار پیا کرنا رہے بھئی جوں ہی کوئی اوکھا سوکھا ویلا آوے اسی انہاں دی مدد کریے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے جنگل میں تمام صحابہ کو روک لیا اور فرمایا اوئے مینوں مشورہ دیو، 60,000 میدان میں ہیں اور 5 لاکھ پیچھے، اسی ٹوٹل 30,000 ہاں. اے دسو جڑے میدان وچن انہاں نے مقابلے چ کتنے بھیجاں تے پچھلے واسطے کتنے بچا کے رکھا. ایک صحابی کھڑا ہو گیا، ایسیا مسلمانہ نے عروج نہ ٹائی. ایک صحابی کھڑا ہو گیا، انہاں آکھیا حضور وہ جڑے 60,000 نا انہاں نے مقابلے چ صرف 300 بھیج. ایک روایت میں آتا ہے 60 بندے بھیج دے. آپ نے فرمایا بارک اللہ، تیری اللہ تعالیٰ تینوں برکت دیا، تیری بڑی سونا جذبہ ہے، اور بھی تیرے پیر برا بیٹھے نا اپنی اپنی رائے دو. ایک صحابی کھڑا ہوا، اس آکھیا حضور 60,000 نے مقابلے 60 بندہ بھیجیے، اے آسانی توہین ہے، صرف 3. او نہیں مزہ آیا، بہت اچھی آواز نہ. 7 لاکھ 8 لاکھ کی فوج بیرک میں بیٹھی ہو اور جناب کہے کہ جی ہمارے پاس کچھ ہے نہیں. وہ کھڑا ہویا، اس آکھیا صرف 3 بندے، کیونکہ اسی عام تے سپاہی نہیں ہیں نا، اساں سونے نبی نال جہاد کیتا ہے، 3 بندے بھیج دیو. آپ نے فرمایا تم ہی بہ جاؤ، اور بھی بیٹھے نا اپنی اپنی رائے دیو. ایک چٹی بکل والا سونی داڑھی والا نورانی چہرے والا جنا کھڑا ہویا، ادا نا خالد بن ولید، او نا اچھا تھوڑی سبحان اللہ دی آواز کدو نکلیں گی. ایک باری پھر موقع دین لگا، خالد بن ولید کھڑے آئے، اگلا جملے تے جدا کلیجہ ٹھرے آمالے. خالد کہندا ہے ابو عبیدہ توانو عمر بن خطاب نے سپہ سالار بنایا اور مینوں عام سپاہی دی حیثیت نال بھیجیا. میری رائے اے کہ 300 بندہ بھیجنا توہین ہے، 60 بندہ بھیجنا توہین ہے. تلوار مینوں دو، میں جانا 60,000 جانے. دیو مینوں تلوار لئی. مشورہ ہوا 300 بندے حضرت خالد بن ولید کے ساتھ بھیجے جائیں گے. بادشاہ ہرقل کے مقابلے میں فوجیں اتری ہوئی ہیں. 300 بندے خالد بن ولید کے ساتھ گئے، اور میں نے کتابوں میں پڑھا ہے 17-18 دن تک کوئی خبر نہ آئی، مر گئے یا جینے، شہید ہو گئے یا جینے، کوئی پتہ نہیں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے پھر صحابہ کا اجلاس طلب کیا. آپ نے فرمایا اطلاع کوئی نہیں آئی، کہ کریے؟ انہاں آکھیا جناب وہ مر گیا اسی جی، ایک کڑا مقابلہ اللہ لے بھئی 60,000 بندیاں نال 300 بندے تساں بھیجے. آپ نے فرمایا چلو پتہ کرواتے ہیں کیا ہے. چند صحابہ کرام حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے بھیجے. ہائے ہائے، ابو عبیدہ بن جراح نے بھیجے. اے جا رہے سن تے خالد بن ولید بکل مار کے چہرے تے نقاب رکھ کے واپس آ رہے سن. رستے تے اس صحابی نے آکھیا مروائے ہو، اس ٹائم تے بڑیاں بڑکاں مار دے سو کہ کلیاں نو بھیج دیو، میں جانا 60,000 جانے، ہن بندے مروائے ہو. تے حضرت خالد بن ولید دی آنکھاں چ خون اتر آیا. آپ نے فرمایا الفاظ واپس لے، 60,000 دیاں لاشاں میدان وچ پیاں، 5 لاکھ نس گیا. علامہ محمد اقبال قلندر لاہوری، اقبال ڈے منانے والے ان بے وقوفوں نادانوں سے کہنا چاہتا ہوں، سنیں اقبال کا جملہ. اقبال کہتا ہے یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں بخشا ہے تو نے ذوق خدائی، تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. آخر تو ایک باری جملہ میرے نال سارے حضرات مل کے مان لو، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے.